الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدقت يا رب العالمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، اسلامی مہینہ ماہ جمادی الثانیہ کی آج 22 تاریخ ہے. اور 22 جمادی الثانیہ سن 13 ہجری افضل البشر بعد الانبیاء صاحب الغار والمزار خلیفہ بلا فصل خلیفۃ النبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی
تاریخ وفات ہے۔ پیر کا دن جمادی الثانیہ کی 22 تاریخ سن 13 ہجری تھا، جس تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دار فانی کو خیر باد فرما کے دار بقا میں تشریف لے گئے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ میں بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری حیات طیبہ شاندار اور بے مثال ہے۔ ایمان قبول کرنے سے پہلے کی زندگی بھی انتہائی شاندار، اور ایمان قبول کرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی بے مثل اور بے مثال، اور پھر جب آپ نے منصب خلافت کو سنبھالا، آپ کا دور خلافت بھی شاندار اور بے مثال، حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی بے مثال تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی انتہائی اعلیٰ، عارفہ، بے مثل اور بے مثال تھی۔ لیکن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے جس گوشے پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ گوشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ حصہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ روشن، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس گوشہ زندگی میں تمام صحابہ کرام سے ممتاز اور خصوصیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے روشن پہلو، سب سے خاص اور سب سے ممتاز پہلو وہ معیت رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ روشن پہلو ہے جو کسی بھی صحابی کو اس طرح حاصل نہیں ہوا جس طرح مصاحبت صدیق اکبر کو حاصل ہوئی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافقت
صدیق اکبر کو حاصل ہوئی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور ساتھ صدیق اکبر کو حاصل ہوا، پوری جماعت صحابہ میں کسی کو یہ حاصل نہیں ہوا۔ معیت رسول، رفاقت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو اور صدیق اکبر کی زندگی کا سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ تمام صحابہ کرام میں رفاقت رسول میں سب سے بڑھ کے ہیں، تمام صحابہ میں معیت رسول میں سب سے بڑھ کے ہیں۔ تو مصاحبت رسول، رفاقت رسول، قربت رسول، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی پہ میں نے کچھ عرض کرنا ہے۔ اور یہ جو پہلو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسی پہلو کو سب سے زیادہ بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس پہلو کو نمایاں فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس پہلو کو بخوبی سمجھتے تھے۔ ذرا توجہ فرمائیں، جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ التوبہ 10ویں پارہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ ایک آیت ہے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر کا ذکر 12 مرتبہ کیا ہے۔ صدیق اکبر کی مصاحبت کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربت کو اتنا بیان فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ساتھ صدیق کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، ساتھ صدیق کو مخاطب فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا اور اپنے نبی کے صدیق کا ذکر 12 مرتبہ کیا ہے۔ یہ وہ قربت، یہ وہ معیت، یہ وہ مصاحبت ہے جس میں صدیق اکبر تمام صحابہ سے ممتاز ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اے لوگو اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، نہ کرو، تمہاری مدد کرنے نہ کرنے سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تنصروہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، فقد نصرہ اللہ، تم مدد نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما چکا ہے۔ تنصروہ فقد نصرہ 2 مرتبہ۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، وہ وقت یاد کرو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا اور آپ مکہ کو چھوڑ کے گئے۔ ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرا تھا۔ ثانی اثنین، یہ ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اثنین صدیق اکبر کا ذکر، یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صدیق کا ذکر۔ اذ ہما فی الغار، اللہ، اذ ہما
جب وہ دونوں ہما تسنیہ کی ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ذکر کو ملا دیا ہے، دونوں کے ذکر کو ایک کر دیا۔ اذ ہما، جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں، اذ یقولو، جب وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے۔ یہ جو صاحب کا لفظ ہے اور اسی صاحب کے لفظ سے صحابی بنا ہے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی صحابیت کا ذکر فرمایا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، من انکر صحبت ابی بکر فقد کفر، جو شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر کی صحابیت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ساتھی سے فرما رہے تھے تو صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ صدیق کی صحابیت کا منکر وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان اور مومن ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، لا تحزن، پریشان نہ ہو، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اے صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی میں اس پہ کچھ عرض کرتا ہوں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ، یہ ایک آیت ہے، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا اور صدیق کا 12 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ سنگت ہے، یہ وہ رفاقت ہے، صدیق اور نبی کا وہ ساتھ ہے، جس ساتھ میں، جس رفاقت میں صدیق اکبر تمام صحابہ سے بڑھ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آیت میں 12 مرتبہ ذکر فرمایا۔ اب ذرا 2-4 نقطے یہاں پہ توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ فرمایا ثانی اثنین، ثانی دوسرا، اثنین دوسرے میں سے دوسرا، کیا معنی؟ ثانی اثنین دوسرا، اور بھئی دوسرے سے پہلے کیا آتا ہے؟ پہلا، پہلا دوسرا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا لوگوں، جس طرح ایک کے بعد 2 ہے اور 2 سے پہلے 1 ہے، اس 2 اور 1 میں کوئی ہنسا نہیں ہے، 1 اور 2 میں کوئی فصل نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے۔ جس طرح 1 کے بعد 2 ہے، اس طرح 1 میرے نبی ہیں، اور میرے نبی کے بعد جو سب سے پہلا اس کا ساتھی ہے وہ صدیق ہے، ابو بکر ہے۔ ابو بکر کو جو معیت حاصل ہوئی، جو قربت حاصل ہوئی، تمام صحابہ میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ اور فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور وہ احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جب یہ دونوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار میں تھے، تعاقب کرنے والے، تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پہ پہنچ گئے، اور اتنا قریب پہنچے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے قدم نظر آ رہے تھے۔ وہ غار کا دہانہ چھوٹا اور غار کا دہانہ چھوٹا تھا، یہ کھڑے ہوئے تھے تعاقب کرنے والے، صدیق و نبی اندر ہیں، صدیق اکبر کو ان تعاقب کرنے والوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔
صدیق اکبر پریشان ہو کے کہتے ہیں آقا اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے گا وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، وہ ہمیں پالے گا، اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا۔ آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ ثالثہما، اللہ تیسرا ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا نبی ہے اور نبی کے ساتھ صدیق ہے، اور صدیق اور نبی کے ساتھ فرمایا اللہ ثالثہما، اللہ تیسرا ہے۔ یہ رفاقت رسول، معیت رسول صدیق اکبر کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ اور ذرا غور فرمائیں، فرمایا ان اللہ معنا، صدیق پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، معنا ہمارے ساتھ ہے، یعنی معیت خداوندی، اے صدیق معیت خداوندی جس طرح مجھے حاصل ہے ایسی ہی معیت خداوندی تجھے بھی حاصل ہے، جس طرح اللہ کی معیت مجھے حاصل ہے تجھے بھی حاصل ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق کو اپنی معیت میں اپنے ساتھ شامل کیا، ان اللہ معنا۔ اب ذرا غور فرمائیں، میں آپ کو قرآن کے دوسرے مقام کی سیر کرواؤں۔ اللہ کے ایک نبی ہیں، اللہ کے نبی اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، ساری کی ساری قوم ساتھ ہے، رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی نکلتے ہیں، قوم ساتھ ہے، فَأَتْبَعُوهُمْ مشرقین قاف کے ساتھ ہے، صبح سویرے تعاقب کرنے والے تعاقب کرتے ہیں، یہ آگے آگے جا رہے ہیں، نبی ہے، نبی کی ساری قوم اس کے ساتھ ہے، اور تعاقب کرنے والے پیچھے جا رہے ہیں۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، وہاں بھی اصحاب کا ذکر، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، ہائے موسیٰ ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے۔ یہ دیکھو فرعون اپنی فوجیں لے کے آ رہا ہے، فرعون کی فوجیں ہیں، آگے جائیں بحر قلزم کی موجیں ہیں، انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے، اب ہم نہیں بچ سکتے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں پکڑے جاؤ گے، انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہاں پہ موسیٰ نے فرمایا انا معی ربی، میرے رب کی معیت مجھے حاصل ہے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام نے معیت میں، معیت خداوندی میں اپنی قوم کے کسی بھی ساتھی کو، اپنے کسی بھی صحابی کو شریک نہیں کیا، فرمایا انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، صدیق پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا۔ موسیٰ کہتے ہیں معی ربی، اور حبیب نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ صدیق ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی معیت خداوندی میں شریک کیا۔ اور حدیث پہ غور فرمائیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا بکر، اے ابو بکر، انت صاحبی فی الغار، اے صدیق جس طرح تو غار میں میرا ساتھی ہے، وصاحبی علی الحوض، حوض کوثر پہ بھی صدیق میرا ساتھی تو ہی ہوگا۔ میری صحبت جس طرح تجھے غار میں حاصل ہوئی ہے، اسی طرح میری صحبت تجھے حوض پہ حاصل ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھ جانتے تھے۔ اور ذرا غور فرمائے میرے الفاظ پہ، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ایسا رنگ دیا تھا، آپ کے رنگ میں ایسا رنگ دیا تھا کہ صحابہ کرام کو بعض مرتبہ شبہ ہونے لگتا تھا کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لا رہے ہیں،
اور آپ کا مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے قیام ہوا قباء میں۔ آپ قباء میں تشریف فرما ہیں، آپ کی آمد کا پہلا دن ہے، پورے مدینہ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جاء رسول اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، اور صحابہ کرام جوک در جوک قباء میں آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے، انصار میں سے بہت سے انصار ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا نہیں تھا، پہلا موقع تھا، زیارت کر رہے تھے۔ لیکن انصار میں سے کوئی آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پہلے سلام پیش کرتا، اور کوئی آتا آ کے صدیق کو پہلے سلام کرتا، اس لیے کہ دیکھا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے سے پہلے صدیق کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ ایک آیا، صدیق اکبر کو سلام کیا، پھر نبی کو سلام پیش کیا، دوسرے نے آ کے سلام پیش کیا صدیق اکبر کو۔ لوگوں کو شبہ ہو گیا، مغالطہ ہو گیا، التباس ہو گیا۔ یہ التباس کیا ہے کہ صدیق اپنے نبی کے رنگ میں ایسے رنگ چکے ہیں، صحابہ کرام کو التباس ہو جاتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، دونوں خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دھوپ جو چڑھی، دھوپ کی تپش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑنے لگی۔ اب جب آپ کے وجود اقدس پہ دھوپ کی تپش پڑنے لگی، صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی چادر تانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پہ سایہ کیا۔ جو ہی آپ نے چادر تانی، سایہ کیا، امام بخاری فرماتے ہیں فَعَرَفَ النَّاسُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ، اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول یہ ہے، صدیق یہ ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی چادر تانی اور چادر تان کے بتایا کہ نہیں، یہ صدیق میں ہوں اور یہ تو رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا ساتھ ایسا ساتھ دیا کہ جو صحبت، جو رفاقت صدیق اکبر کو حاصل ہوئی ہے، صحابہ میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا نبیوں پر، اور ساتھ فرمایا والصدیقین، اللہ نے صدیقین پر انعام فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کا ساتھ جو جوڑا ہے وہ صدیق کا ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچائی لے کر آیا، جس نے سچائی کی تصدیق کی، سچائی لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تصدیق کی ہے صدیق اکبر نے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھا ہے، نبی کو ساتھ رکھا اور نبی کے ساتھ صدیق کو رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تحدی اور بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری امور میں بھی صدیق اور نبی کو ایسی مماثلت دی تھی۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ صدیق اکبر اپنی وفات کے دن پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا کہ آج پیر کا دن ہے۔ فرمایا میرے حبیب کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی تھی اور آج پیر کا دن ہے، پوری یقین ہے کہ میری وفات بھی آج ہی ہوگی، پیر ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز ہوا تھا، آپ کو تیز بخار ہوا اور تیز بخار ہی رہا، پھر تیز بخار ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، یہی مرض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع ہوا۔ آپ بھی تیز بخار کے عالم میں تھے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا اور فرمایا لا ينبغي لقوم، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب اس قوم
میں ابو بکر ہو، ابو بکر کے علاوہ مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے، گویا نبی نے بتا دیا کہ میں مصلی پہ ہوں، مصلی پہ میرے بعد جو فوراً آ سکتا ہے وہ صدیق آ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا، اور ابو بکر نے اپنی زندگی ہی میں اپنے مصلی پہ عمر کو کھڑا کیا۔ خود حضرت عمر کو کھڑا کر کے گئے تھے، پیر کا دن تھا، مصلی پہ ابو بکر نے حضرت فاروق اعظم کو کھڑا کیا اور مصلی پہ کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت حاصل کی۔ اور سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی داماد رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور صدیق اکبر کے داماد ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، داماد رسول بھی عشرہ مبشرہ میں سے، داماد صدیق بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اور اسی طرح صدیق اکبر کے نواسے حضرت عبداللہ کو شہید کیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مسئلہ خلافت پہ ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت بھی مسئلہ خلافت بھی ہوئی، اور حضرت حسین کو شہادت کے بعد ان کی میت کی نعش کی بے حرمتی کی گئی، ظالموں نے نعش کی بے حرمتی کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے، اسما کے بیٹے تھے، صدیق اکبر کے نواسے تھے، حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد بھی عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ کی نعش کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ گویا نبی کا نواسہ بھی شہید ہے، صدیق کا نواسہ بھی شہید ہے۔ نبی کے نواسے کو بھی شہادت کے بعد ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی شہادت کے بعد ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اور میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض وفات میں فرمایا تھا کہ وہ جو 1 سال پہلے مجھے زہر دیا گیا تھا، اب ان ایام میں مجھے اس زہر کا اثر معلوم ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا وہ جو مجھے زہر کھلایا گیا تھا اس زہر کا اثر مجھے اب معلوم ہو رہا ہے۔ یہ مماثلت، یہ موافقت، یہ سنگت سیدنا صدیق اکبر کی حیات طیبہ کی سب سے روشن اور سب سے اعلیٰ دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول کا جو ساتھ دیا ہے، رفاقت دی ہے، آپ کی معیت میں سب سے آگے ہیں، رسول کی رفاقت میں سب سے آگے ہیں، اور یہ شرف صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ صدیق اکبر اور نبی ساتھ ساتھ ہیں۔ اور آخر میں سن لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تو ساتھ دنیا میں دونوں کا ساتھ کیا، دونوں کو غار میں اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مکہ کی گلیوں میں اکٹھا کیا، بدر میں اکٹھے، احد میں اکٹھے، ہر میدان میں اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھنے کی انتہا کر دی۔ آج بھی مزار میں بھی ابو بکر ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، آج بھی نبی کا ساتھ ابو بکر کو حاصل ہے۔ سلام پیش کرو، ہونا السلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پہ سلام پیش کرو، 2 قدم آگے بڑھو، ہونا السلام علی ابو بکر پہ سلام پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مزار میں بھی قیامت تک کے لیے نبی کا ساتھ دے دیا ہے، اور سنو محشر میں بھی نبی کا ساتھ جو سب سے زیادہ جس کا ساتھ ہوگا ابو بکر ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الثانیہ کی 22 تاریخ کو، آج ہی کی تاریخ کو فوت ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر کی زندگی کا سب سے روشن پہلو معیت رسول ہے، رفاقت رسول ہے، مصاحبت رسول ہے، جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ سے سیدنا صدیق اکبر سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔